اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحج آیت نمبر 32 ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو، اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہی ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے، یعنی کہ بیت اللہ کے پاس جو قربان گاہ ہے وہاں پر جا کر اسے قربان کر لو۔ یعنی کہ پہلے تم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہو، جو فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ تم اس سے اٹھا سکتے ہو، اس کے بعد جو ہے تم کیا کر سکتے ہو، اس کو قربان کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہاں پر شاعر اللہ کے بعد یہ جو ہدی کے جانوروں کا تذکرہ کیا، اس کا یہ بھی مقصد تھا کہ یہ جو لوگ تھے، ہدی کے جو جانور ہوتے تھے تو ان کے اوپر سواری نہیں کیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، جب تک کہ تم اس کو قربان نہیں کرتے تب تک تم اس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہو، اس پر سواری بھی کر سکتے ہو، اور باقی جو چیزیں ہیں تم اس سے فائدے اٹھاتے ہو وہ اٹھا سکتے ہو۔ بعد میں جب تم قربان کر دو گے اللہ کے نام پر تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم اس سے پہلے اس سے دوسرے کام لو۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اسے امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ یعنی کہ ہر امت میں قربانیاں تھیں لیکن سب کے طریقے مختلف تھے، کسی میں قربانی ہوتی تھی تو آنکھ جلا کر لے جاتی تھی، کسی میں قربانی ہوتی ہے تو اب ہمارے لیے اس کا گوشت وغیرہ بھی حلال کر دیا گیا کہ ہم کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن پہلی امتوں میں الگ الگ رولز تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہر امت میں قربانی تھی لیکن اللہ نے ہر کسی کے طریقے مختلف رکھے ہوئے تھے۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، پس تمہارا رب ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بردار بنو۔ یعنی کہ اس قربانی کو تم اللہ ہی کی طرف منسوب کرو، کسی غیر اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ سبھی قربانیوں کا جو مقصد تھا، مرکز جو تھا اس کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے قربانی کی جائے۔ اب یہ قربانی ایسی قربانی ہو جو جانوروں کی ہوتی ہو یا کوئی اور قربانیاں ہم کر رہے ہیں، کوئی بھی سیکریفائسز کر رہے ہیں، تو اس میں جو نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ ہی کی ذات کے لیے ہو رہی ہیں اور کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کر دیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اب یہ نہر کا طریقہ بتا دیا گیا ہے یہاں پر۔ جو باقی جانور ہوتے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے، لٹا کر اس پر چھری پھرائی جاتی ہے، لیکن جو اونٹ ہوتا ہے یہ بہت بڑا جانور ہوتا ہے، جسامت میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کے حلقوم میں کیا کیا جاتا ہے، اوپر کی طرف چھرا مارا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارا خون نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، تو وہ جانور گر جاتا ہے، اور جب وہ گر جائے تو پھر کیا کہا گیا کہ جب وہ اپنی پیٹھ پر ٹک جائے، اب ٹکنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس وہ لیٹ گیا تو پھر اس کو پھرا دیا جائے، نہیں، جب وہ لیٹ جاتا ہے اونٹ اور پھر اس کی جان جو ہے وہ پھڑکنا بھی بند کر دے تب کیا کیا جائے، پھر اس کو باقی جیسے ذبح کیا جاتا ہے جو عام جانوروں کو، اس طریقے سے پھر اس کو بھی ذبح کر لیا جائے۔ نہر اصل میں اونٹ کی ہی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے۔ نہر یعنی کہ جو اونٹ کے اس میں جو چھری ڈالی جاتی ہے حلق میں، تو اس کو نہر کہا جاتا ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قربانی میں ان کو تم استعمال کر سکتے ہو، اور وہ اللہ کے شاعر ہیں، اور تم بھی کھاؤ اس میں سے، اور قناعت کرنے والے جو تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں ان کو بھی دو، اور جو مانگتے ہیں ان کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سب سے اہم بات بتا دی وہ یہ ہے کہ جب تم کوئی بھی قربانی کرتے ہو، کوئی بھی سیکریفائس کرتے ہو، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ جو تمہاری مادی چیزیں ہیں، جو یہ مٹیریل چیزیں ہیں، وہ نہیں پہنچتی۔ یعنی کہ نہ خون تمہارا اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے، نہ کھالے جا رہی ہے، نہ کوئی اور چیز جا رہی ہے، بلکہ کیا جا رہا ہے؟ تمہارا تقوی، کہ تم نے کتنی اخلاص نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کیا ہے، کتنی خلوص کے ساتھ یہ قربانی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے کی گئی ہے یہ قربانی، یا اس میں تمہارے اور بھی کوئی شریک شامل ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو تقوی ہوتا ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں مادی، یہ اللہ کو نہیں پہنچا کرتی۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا بڑا تم پر احسان ہوا کہ تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے جانور جو تم سے بھی بڑے جسامت میں ہیں، وہ تمہارے تابع کر دیے گئے، وہ تمہاری بات مانتے ہیں، وہ تمہارے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب تم قربانیاں کرنے لگو وہ کھڑا ہو گیا اور تمہیں مارنا شروع کر دے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہیں، مطلب ان کو وہ اختیار دیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس چیز کے لیے کیا کر دیا؟ روک دیا، اور ان کو باذن اللہ یہ حکم دے دیا گیا کہ تم انسانوں کے تابع بن کر رہو۔ تو انسان دیکھیں کتنا چھوٹا ہے، اور وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بہت بڑی نشانی بتائی کہ دیکھو کہ یہ بھی تمہارے اوپر ہمارا احسان ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کہو، یعنی کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ اکبر تکبیر کہہ کر پھر اس کو قربان کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیکی کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 38، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کا کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا۔ مدافعت کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے، ان کا ڈیفنس کرتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مددگار بن کر کھڑا ہوتا ہے، اور جو خیانت کرنے والے ہیں اور جو کافر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی کوئی مدد نہیں فرماتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے تھے، یعنی کہ جب 13 سال تک ان کو کہا گیا صبر صبر کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، صبر کرتے رہو، کوئی تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھائے تو تم نے کچھ ان کو جواب تک نہیں دینا ہے، جو بھی ہوتا جا رہا ہے بس سہتے رہو سہتے رہو سہتے رہو۔ جب یہ یہاں پر سہتے 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 پکے ہو گئے ہیں، 13 سال گزر گئے ہیں، اور ان کا تشدد اس قدر سخت بڑھ گیا کہ انہوں نے نبی اور نبی کے سارے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو باہر نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب جا کر 2 ہجری میں اجازت دے دی کہ اگر سامنے سے حملہ ہو تو تم دفاع کرو، کوئی جھگڑا شروع نہیں کرو گے، بلکہ تم اپنی ڈیفنس کر سکتے ہو اگر کوئی تم پر کیا کرے؟ حملہ کرے۔ پہلے دفاع کی بھی اجازت نہیں تھی، یعنی کوئی کچھ بھی کرتا رہے تم نے اس کا جواب نہیں دینا ہے، بس صبر کرتے جانا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے ان مظلوموں کو اجازت دے دی، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ اور آج جو ہے 17 رمضان ہے، آج ہی کے دن جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے تھے، صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانقاہیں اور گرجائیں اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان ظالموں پر کوئی اور دوسرا بڑا ان کا وہ نہیں لاتا، قابو کرنے والی قوم نہیں لاتا، تو یہ سارے کے ساری عبادت گاہیں کیا کرتے؟ گرا دیتے، جیسے کہ انہوں نے مسجد اقصی کو کیا کر دیا تھا؟ مسمار کر دیا تھا۔
اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. اب اللہ کی مدد، اللہ کو نعوذ باللہ ویسے مدد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد مطلب اللہ کے دین کی مدد جو کرے گا، اللہ کے دین میں جو کوشاں رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو غلبہ دلانے کے لیے جو جد و جہد کرے گا، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی مدد فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ وہ اقتدار پانے کے بعد وہ اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہو جاتے. وہ جو اقتدار کی جو آزمائش جو کہ ذوالقرنین پر آئی تھی، تو انہوں نے ایک بہترین طریقے سے اس کا کیا کیا تھا، اس کا موازنہ کیا، مطلب بہت بہترین طریقے سے اپنے عہدے کے سارے حقوق کا پاس رکھا. تو یہاں پر وہی بات کہی گئی کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، اگر ان کو کسی عہدے پر بٹھا دیا جائے تو وہ اس عہدے کے تئیں کیا ہوتے ہیں، بڑے وفادار ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے رہتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو بھی کام کریں پھر انجام پر اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. وہ انہی سارے سٹیپس لیتے ہیں، سارے اسباب لیتے ہیں، لیکن بھروسہ انجام کے لیے کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 42. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. یعنی کہ جب ان کا انجام ہوا تو ان سب نے دیکھ لیا کہ ان کی آخرت کیا ہوئی، ان کی عقوبت، ان کا انجام کیا ہوا. کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی کہ پوری طرح سے تلپٹ کر دی گئی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنی ہی کسر کھنڈر یعنی کسرا کہا جاتا ہے محلوں کو، کتنے ہی کسر کھنڈر پڑے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو دل ہے وہ اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو بینائی عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو روشنائی عطا فرمائے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک جو بات کہی ہے کہ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے دل اندھے ہوا کرتے ہیں. 46 یعنی کہ حق کو دیکھنے سے اگر دل حق کو قبول نہ کرے تو پھر آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان نے اپنی آنکھیں جب حق کے لیے موند لی تو پھر اس کے دل تک کوئی اثر نہیں پہنچے گا، کیونکہ اس نے ہدایت کے راستے اپنے لیے بند کر دیے. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمام لوگوں کے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوگا. یعنی کہ یہاں کی دنیا کا دن اور وہاں کا دن کتنا ہے؟ 1000 برس کے برابر. مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوگا. یعنی یہاں وہ جو وہاں کا اتنا بڑا اتنا طویل دن ہوگا کہ یہاں کی زندگی کے 1000 سال بھی گزر جائیں گے تو اس دن کی جو طوالت ہے وہ ختم نہیں ہوگی. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ تشخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہے. پھر جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی بھی ہے، اور جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے رہیں گے، نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ دوزخ کے یار ہیں، یعنی اصحاب الجحیم ہیں، آگ کے ساتھی ہیں. آیت نمبر 52. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے، نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی،
شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگ گیا ہے، یعنی کہ جو منافقت کا روگ لگ گیا ہے تو وہ اپنے منافقت میں بڑھ جائیں، اور جن کے دل کھوٹے ہیں تو وہ اس میں کھوٹ میں بڑھ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل چکے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ بات کہہ دی گئی کہ شیطان تو بھڑکانے والا نبیوں کے بھی پاس آتا ہے اور تمام عام انسانیت کے پاس بھی آتا ہے، لیکن جو سرکشی کرنے والے ہیں، جو منافق ہیں، وہ اپنی منافقت میں بڑھ جاتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ایمان جو ہوتا ہے مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے جو ایمان ہے ان کی آزمائش کے لیے یہ جو شیطان ہے وہ آیا ہوا ہے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل کر دیا جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، اور وہ دن کے درمیان فیصلہ اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب عذاب کی بات ہوگی تو پھر نعمتوں کی بات ہوگی، جب جنت کی بات ہوگی تو دوزخ کی بات ہوتی ہے، اور جب نیکوکاروں کی بات ہوتی ہے تو بدبختوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ یہ پورے قرآن کی سنت ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے، تاکہ ہم اپنا تجزیہ کر لیں، ہم جائزہ لے لیں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یعنی ہجرت کرتے کرتے ہی جان نکل گئی ان کی، جو ہجرت کر رہے تھے وہ جو 3 سال جو گزرے تھے تو اس میں مطلب جو پڑاؤ کیا تھا درمیان میں جب نکل کر آ گئے تھے سارے لوگ، تو اس کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تھا تو اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ہجرت کرتے کرتے ہی اپنی جان ان کی نکل گئی تھی، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے، کسی کو مار دیا گیا، اور کچھ ہجرت کی جو مصیبتیں تھی وہ سہتے سہتے کیا ہو گئے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ حلیم یعنی بردبار ہے، علیم یعنی جاننے والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، گناہ بھی دیکھ رہا ہے، نیکیاں بھی دیکھ رہا ہے کہ بندے سرکشی کر رہے ہیں، لیکن حلیم اتنا کہ مہلت دے دیتا ہے، حلیم اتنا، بردبار اتنا کہ لوگوں کو فوراً نہیں پکڑتا۔ دیکھیں اللہ کی فور بیرنس کتنی زبردست ہے کہ اتنا کچھ دیکھ رہا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں لوگ، اللہ کا نعوذ باللہ، اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں اور کوئی کسی کو بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی تحمل سے سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ بدلہ نہیں لیتا۔ ایک دن آئے گا جس دن ان سب کا حساب چکتا کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، یعنی مظلوم اپنا بدلہ لے سکتا ہے ظالم سے، لیکن اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ جتنی اس کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا، نہ کہ اس سے بڑھ کر۔ اللہ معاف کرنے والا ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے، اور سمیع اور بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، بڑا لطیف، لطف و کرم کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایسا غنی ہے اور حمید ہے، اس کو کسی کی حمد کی، کسی کی تعریف
शरीफ, किसी की ज़रूरत नहीं कि लोग उसके लिए सजदे में पड़े रहें। अगर वो सजदा करते हैं अल्लाह के आगे, तो वो अपनी भलाई के लिए करते हैं। अल्लाह के अगर सारी दुनिया भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमान और सरकश हो जाए, तब भी अल्लाह अपनी ज़ात में हमीद है, अब आप ही आप महमूद है। और वो अपनी ज़ात में क्या है? अल हई अल क़य्यूम में अपने ज़िंदा है और सारी इंसानियत को, सारे लोगों को थामने वाला है। वो हिना रखता है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, ना इबादत के लिए, ना किसी इमदाद के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए। क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मसख्खर कर रखा है, यानी तुम्हारे ताबे कर दिया है, सब तुम्हारे हुक्म के ताबे बने हुए हैं जो ज़मीन में हैं, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मसख्खर कर दी गई और उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया है। आयत नंबर 66 65। उसने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया कि वो इसके हुक्म से समंदर में चलती है। अल्लाह ही के इज़्न से कश्तियाँ जो होती हैं समंदर में चला करती हैं, वरना अगर हम और कुछ बनाकर डाल दें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम अपनी आँखों से देखेंगे कि वो सारी चीज़ें डूब जाएँगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कश्तियाँ, बड़ी से बड़ी कश्तियाँ समंदर में बिइज़्निल्लाह चलती हैं और वही आसमानों को इस तरह थामे हुए है कि इसके इज़्न के बगैर वो ज़मीन पर नहीं गिर सकता। यानी अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को आसमान को खड़ा कर दिया बगैर किसी सतून के, फिर भी वो हम पर नहीं गिरता और अल्लाह ही का इज़्न है जिसकी वजह से वो थमा हुआ है। वाक़या ये है कि अल्लाह लोगों के हक़ में बड़ा शफ़ीक़ और बड़ा रहम फरमाने वाला है। वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, वही तुमको मौत देता है, वही फिर तुमको ज़िंदा करेगा। सच ये है कि इंसान बड़ा ही मुनकिरीन हक़ है। अल इंसानु लकफूरा, बेशक वो क्या है? अल्लाह का बड़ा नाफरमान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का मुनकिर है, उसकी जो नेमतें हैं उनको झुटलाता रहता है। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीके इबादत मुकर्रर किया है। लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, हर एक का मनसक है, हर किसी के लिए एक तरीका बता दिया गया है। आयत नंबर 67 में हर किसी के नमाज के तरीके अलग थे, रोजे के तरीके अलग थे, हर किसी की शरीयत में जो भी तरीके बता दिए गए, चाहे इबादत के हों, चाहे और चीज़ों के हों, सब मुख्तलिफ हैं। जिसकी वो पैरवी करती है, हर उम्मत अपनी इबादत के तरीकों की पैरवी करती है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़ें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को खूब मालूम है। अल्लाह क़यामत के रोज़ तुम्हारे दरमियान इन सब बातों का फैसला कर देगा जिनका तुम उससे इख्तिलाफ कर रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है? सब कुछ एक किताब यानी कि लौहे महफूज में दर्ज है। अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं। ये लोग अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत कर रहे हैं जिनके लिए ना तो उसने कोई सनद नाजिल की है, ना कोई दलील है और ना ये खुद उनके बारे में कोई इल्म रखते हैं। इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। और जब इनको हमारी साफ-साफ आयात सुनाई जाती हैं, तो तुम देखते हो कि मुनकिरीन हक़ के चेहरे बिगड़ने लगते हैं। यानी कि ये मुँह बिसोरना शुरू कर देते हैं, चेहरे बनाना शुरू कर देते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो उन लोगों पर टूट पड़ेगी। उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयात सुना रहे हैं। यानी कि इनके दिल इतने खौलते हैं जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं कि इनका दिल करता है कि इनको इनकी ज़बानों को रोक दिया जाए और उनके ऊपर हम टूट पड़े, यानी कि उनसे लड़ झगड़ जाएँ। इनसे कहो, मैं बताऊँ तुम्हें कि इससे बदतर चीज़ क्या है? आग, अल्लाह ने उसका वादा उन लोगों के हक में कर रखा है। यानी कि ये जो तुम्हारी जो दिल से जो उठने वाली जो आग है, उससे बदतरीन जो जहन्नम की आग है और वो तुम्हारे लिए तैयार की जा चुकी है, जो कबूल हक से इनकार करते हैं और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक हकीर तरीन चीज़ का तज़किरा करके कह दिया कि ज़रा तुम जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, एक मक्खी ज़रा बनाकर बता दो। अब मक्खी के अंदर भी अल्लाह ने बड़ी ही वो रख दी है। अगर आप लोग उसका उसका माउथ अपैरेटस देखेंगे, अगर आप उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेंगे, अगर आप उसके परों का जो उसका वो बना हुआ है, शेप है और वो सारा कुछ है, वो देखेंगे, अगर आप उस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर और फ़िक्र करेंगे,
تو اس کے اندر بھی لاکھوں چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. اس کی جو آنکھ ہوتی ہے وہ اتنے سارے اس کی آنکھیں کمپاؤنڈ ہوتی ہے. ہمارے جیسے دو ہیں ایسے نہیں ہوتی، اس کی ہزاروں آنکھوں سے مل کر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، کمپاؤنڈ آئز جس کو کہا جاتا ہے. اگر وہ ساری چیزوں کے اوپر غور کیا جائے، جو کہ اب جا کر ریسرچ ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے باطل معبود ایک ادنا سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ جو بڑے بڑے دعوے ہیں تو وہ سارے کیسے یہ پورے کریں گے. لوگوں پر مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یعنی ان کے کھانے پر اگر بیٹھ جائے اور ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اگر وہ اتنی سی مکھی سے وہ چیزیں نہیں چھڑا سکتے تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیسے کرتے کہ اللہ کے وہ شریک ہیں. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ تو بدترین کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننی چاہیے تھی. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے قدر ہی نہیں جانتے جیسے کہ اس کی قدر جاننے کا حق ہے. واقعی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کر سکتے جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور انسان اپنے رب کے لیے تو بڑا ہی کیا ہے، کفورا، بڑا ناشکرا ہے، بڑا اس کی نعمتوں کا کفران کرنے والا ہے، اور وہ تمام چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ بخش دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. کتنا بڑا جگر رکھتا ہے انسان کے اللہ جیسی اعلیٰ ترین ذات کا کیا کرتا ہے، وہ کفران کرتا ہے، اس کے احکامات کا کفران کرتا ہے، اس کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء. تو فرشتوں میں سے بھی کیا ہیں، رسول ہیں، اور انسانوں میں سے بھی رسول ہیں. تو جبرائیل امین بھی کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں. رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، میسنجر کا مطلب ہوتا ہے جو رسالہ لاتا ہے، جو پیغام لے کر آتا ہے، پیغمبر بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کا میسج لے کر آتا ہے. تو اللہ کا میسج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو وہ کیا ہو گئے، فرشتوں میں سے رسول ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سے، انسانوں میں سے رسول ہو گئے. تو انسانوں اور فرشتوں میں سب میں رسول پائے جاتے ہیں. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی جانتا ہے، اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. سارے معاملوں کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آیت نمبر 76. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدے کرو، اپنے رب کی بندگی کرو، نیک کام کرو. اسی سے توقع کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی امیدیں لگاؤ کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر بتائے ہوئے ان احکامات کی تم پیروی کر لو گے تو پھر تمہیں فلاح نصیب ہو سکتی ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کے ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارے نام اللہ نے، دیکھیں اب یہاں پر ایک بات آ رہی ہے، جو ہم نے بہت سارے نام اپنے لیے گڑھ لیے ہیں جو کہ سارے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک نام پسند کیا. اور کیا نام پسند کیا؟ ہوا سماکم المسلمین. تمہارے لیے تمہارا نام تمہارے رب نے تمہاری کرسننگ سیریمنی پہلے ہی کر دی تھی. اب تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے دوسرے نام رکھو. اللہ نے کہا تمہارا نام میں نے مسلم رکھ دیا اور تم مسلمین ہو. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ. تمہارے رب نے، اللہ پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ چکا ہے، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، یعنی اس سے پہلے بھی تم یہی تھے اور آج بھی تم مسلمان ہو، اور اس قرآن میں بھی تمہارے لیے یہ نام تجویز کر دیا جا چکا تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ کارساز. ونعم المولا
ونعم المصیر حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہترین کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ سے بہترین کوئی مولا نہیں ہے یعنی مددگار نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے بہتر کوئی نصیر ہے جو کہ بندوں کی مدد کر سکتا ہے. پر بہترین دعا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی اب ختم کی ہے. الحمدللہ یہاں پر سورۃ الحج مکمل ہو گئی. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآياته وقرآن العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. جزاكم الله خيرا كثيرا.